بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں زخم، یعنی گہرا زخم لگنے کے بعد بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، یعنی حاضر ہوئے، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو حضور کی دعوت پر مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کی، یعنی دعوت کو قبول کیا۔ ما اصابهم القرح، قرح سے مراد احد کے روز کا زخم ہے، احد کے دن کا زخم ہے۔ اس میں موصول بطور مدح محل نصب میں ہے، تعریف کے طور پر حالت نصبی میں ہے، یا یہ اس میں موصول مبتدا ہے اور ما بعد جملہ یعنی بعد والا جملہ اس کی خبر ہے۔ من بیانیہ ہے، دونوں وصف جو ہے ذکر کرنے کا مقصد مدح ہے یعنی تعریف ہے، اور علت بیان کرنا ہے، تقیید یعنی قید کرنا مقصد نہیں، کیونکہ دعوت پر لبیک کہنے والے سارے ہی محسن اور متقی تھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں موصول مومنین کی صفت ہو، الذین جو ہے اس میں موصول ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو للذین کے اندر اس میں موصول جو ہے یہ مومنین کی صفت ہو، اور کلام جو ہے ما اصابهم القرح پر مکمل ہو گیا ہو، اور ما بعد کلام نیا ہو، یعنی بعد والا کلام نیا ہو۔ مجاہد اور اکرمہ نے اکثر مفسرین کے برعکس یعنی مفسرین سے ہٹ کر یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ بدر صغریٰ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی بدر کے بعد جو دوسری جنگ اس کا بدر کا بدلہ لینے کے لیے منعقد ہوئی، تو اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب ابو سفیان نے احد کے میدان سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم چاہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان اگلی جنگ بدر کے مقام پر سالانہ میلے کے موقع پر ہو، سالانہ جو میلہ لگتا ہے فیسٹیول، اس کے موقع پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلے کی جگہ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان جو ہے مکہ مکرمہ سے 2000 لشکریوں کے ساتھ نکلا، اور اس کے ساتھ 500 گھوڑے بھی تھے، یہاں تک کہ مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، مر الزہران کے قریب مجنہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر مطلب رکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈالا، اسے پلٹ جانا موضوع یعنی مناسب نظر آیا، اور وہ نعیم بن مسعود اشجعی سے ملا جو عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اسے کہا، اے نعیم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدر میں موسم یعنی میلے کے موقع پر جنگ کا وعدہ کیا تھا۔ یہ خشک سالی کا سال ہے، یعنی مطلب یہ کہ اناج وغیرہ بالکل نہیں ہے، ہمیں تو ایسا سال موزوں ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے جو سرسبز و شاداب ہو، جس میں ہم جانوروں کو سبزہ چرائیں اور خود دودھ پیے۔ مجھے یہ موضوع نظر آیا، یعنی یہ مناسب لگا کہ اس سال میں مقابلے کے لیے نہ نکلوں، تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے مجھے یہ بھی ناپسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے اور میں نہ نکلوں۔ تو اب ایک طریقے سے وہ پھنس گیا، اس طرح تو یعنی وہ یہ کہنے لگا ابو سفیان کہ اس طرح تو وہ اور زیادہ جری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے وعدہ خلافی اپنی طرف سے وعدہ خلافی سے مجھے زیادہ پسند ہے۔
زیادہ محبوب ہے، یعنی وعدہ خلافی ان کی طرف سے ہو تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا بنسبت اس کے کہ وعدہ خلافی میری طرف سے ہو۔ تم مدینہ جاؤ اور انہیں باہر آنے سے روکو، انہیں بتاؤ کہ میرے پاس بھاری لشکر ہے جس کا مقابلہ کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے، تیرے لیے انعام کے طور پر 10 اونٹ ہیں جو میں سہیل بن عمرو کے پاس رکھتا ہوں۔ سہیل نے اس کی ضمانت دی۔ نعیم بن مسعود مدینہ طیبہ آیا، لوگوں کو دیکھا کہ وہ ابو سفیان کے وعدے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس نے پوچھا کہ کہاں کی تیاریاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ابو سفیان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال بدر کے میلے پر ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا۔ تو نعیم نے کہا کہ تم نے کتنی غلط رائے اپنائی، وہ تمہارے گھروں میں آئے اور تم میں سے سوائے بھاگ جانے والوں کے کوئی نہ بچا، اب تم اتنی دور جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے تو میلے کے لیے بہت زیادہ لشکر جمع کیا ہے، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سن کر جہاد پر جانے کو ناپسند کیا۔ منافق اور یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر سے تو بچ کر نہ آئیں گے۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور یہ خدشہ لاحق ہوا، یہ ڈر ہوا کہ شاید کوئی بھی آپ کے ساتھ جہاد پر روانہ نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ یہ دونوں اس کی باتیں سن چکے تھے۔ دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا اور اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے۔ ہم نے مشرکین مکہ سے میلے کے موقع پر مقابلے کا وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتے، وعدے کے مطابق چلیے، قسم بخدا بے شک یہ خیر ہے، خدا کی قسم یہ بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا، اگر مجھے اکیلا ہی جانا پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے۔ زمانہ جاہلیت سے یہاں بازار لگتا تھا، لوگ یہاں ذی قعدہ کا چاند طلوع ہونے پر جمع ہوتے اور 8 دن تک یہاں رہتے۔ 8 دن جب گزر جاتے تو لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں یہاں رہے۔ ابو سفیان مجنہ سے مکہ واپس چلا گیا، یعنی جو علاقے کا نام تھا مر الزہران کے پاس، وہاں سے وہ واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ایک مشرک نے بھی سامنا نہ کیا۔ صحابہ جو ہے اس بازار میں ٹھہرے، ان کے پاس سامان تجارت بھی تھا، اسے بیچا اور 1 درہم مال کے 2 درہم لیے اور یہ مدینہ طیبہ کی طرف محفوظ و مامون اور خوب یعنی سلامتی کے ساتھ اور خوب مال کما کر واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 379 پر موجود ہے، جبکہ پہلا قول صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ ابن جریر نے بھی اسے ترجیح دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے قول کی تائید آیت کا سباق بھی کرتا ہے۔ سیاق و سباق یعنی سیاق آنے والے حصے کو کہتے ہیں، سباق پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ تو آیت کا پچھلا حصہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی یعنی تعریف کی کہ وہ اس وقت جو ہے جہاد کے لیے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی، یعنی لبیک کہا جب کہ وہ زخمی تھے اور زخموں کے درد میں مبتلا تھے، یعنی گھرے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال حمراء الاسد کے غزوے میں تھی۔ جہاں تک غزوہ بدر صغریٰ کا تعلق ہے تو وہ 1 سال بعد ہوا تھا اور اس وقت صحابہ کرام صحیح اور تندرست تھے۔ اگر زخمی ہونے کے بعد کو تھوڑے وقت پر محمول نہ کیا جائے یعنی تھوڑے وقت کے معنی نہ لیے جائے تو اس آیت کو غزوہ بدر صغریٰ کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔
یعنی ایک غزوہ بدر پہلے ہوئی تھی اور بعد میں جو ایک اور اس کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگ ہوئی تو بدر صغریٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد جو یعنی انہوں نے ارادہ کیا تھا، کیونکہ اس صورت میں وہ غزوہ خندق اور دوسرے ماہ بعد غزوات پر بھی معمول کی جا سکتی ہے، بعد والے غزوے پر بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 173 173 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے، یعنی بڑا سامان اور لشکر جمع کر رکھا ہے، تو فخشوہم سو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا تو اس نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو، یعنی اس دھمکی نے ان کے ایمان کے جوش کو اور بڑھا دیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ اگر یہ دونوں آیتیں، یعنی یہ آیت الذین قال لهم الناس اور ایک الذین استجابوا، دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہو تو یہ آیت ما قبل آیت کا بدل ہوگی، یعنی یہ آیت جو ہے پہلی والی آیت کا بدل بن جائے گی۔ اگر دونوں آیتیں پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک یا مختلف یعنی الگ الگ مواقع پر الگ الگ جگہوں پر نازل ہوئی ہو تو یہاں اس میں موصول یا محل نصب میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا، یعنی یہ خبر کہلائے گا اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی ہم الذین قال لهم، یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فانقلبوا ہے، یا اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں الناس سے مراد عبد القیس کا قافلہ ہے جو ابو سفیان کی طرف سے پیغام لایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد میں تشریف فرما تھے، جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ مجاہد اور اکرمہ نے کہا کہ یہاں الناس سے مراد نعیم بن مسعود اشجعی ہے جو مدینہ طیبہ میں ابو سفیان اور مشرکین کی خبر لایا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر صغریٰ کی تیاری کر رہے تھے۔ نعیم بن مسعود پر الناس کا اطلاق یعنی الناس کا لفظ جو ہے اس وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک ہے، جس طرح عرب کہتے ہیں کہ فلان یرکب الخیل، جبکہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے۔ یا الناس کا اطلاق اس پر اس لیے کیا گیا، یعنی الناس اس لیے کہا گیا کیونکہ مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ بھی اس کے ہم نوا بن گئے تھے، ساتھی ہو گئے تھے، اور ان سب نے اس خبر کو عام کیا تھا، تو اس لیے الذین قال لهم الناس کہا۔ میرے نزدیک ظاہر بات یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر بات یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر صغریٰ کے یعنی چھوٹے بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ الناس سے مراد نعیم بن مسعود اشجعی ہے، اور پہلی آیت غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں غزوات میں 1 سال کا عرصہ حائل ہے، یعنی گیپ ہے 1 سال کا۔ میرے قول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان الناس قد جمعوا لکم، یہ اس بات پر دال ہے، یعنی دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے اب نئے سرے سے لشکر جمع کیا ہے، پہلے لشکر جمع نہیں تھا۔ یہ صرف بدر صغریٰ کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس میں احد کے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، تو اس موقع پر مشرکین مکہ پہلے ہی جمع تھے، تو اس صورت میں قد جمعوا لکم کے الفاظ مناسب نہیں، واللہ عالم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 غزوات میں مومنوں کی تعریف کی، جن میں سے ایک جو ہے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے معروف ہے، پہلی آیت میں وہی مذکور ہے، وہی تذکرہ ہے، اور دوسرا جو ہے غزوہ بدر صغریٰ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی جس کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ الناس سے مراد ابو سفیان
اور دوسرے مشرک ہے شرک کرنے والے، یعنی لشکر اور جنگ کے آلات، قد جمعوا لکم جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے، بڑا سامان تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے، مطلب لشکر اور جنگ کے آلات، ہتھیار وغیرہ۔ اس کا عطف جو ہے قال لہم الناس پر ہو رہا ہے، فخشوہم، فا حرف عطف ہے تو اس کا عطف جو ہے قال لہم الناس، ان لوگوں نے سے کہا۔ فزادہ میں ضمیر جو ہے مضمر سے، ضمیر مضمر یعنی جو پوشیدہ ضمیر ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بڑھا دیا، کس نے بڑھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا، یا وہ بات ہے یعنی وہ بات جو کہی گئی تو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، یا قالا کا مصدر یا قالا کا فاعل ہے کہ جس نے کہا اس نے ایمان کو بڑھا دیا۔ اگر الناس سے مراد نعیم بن مسعود لیا جائے تو ہم ضمیر جو ہے اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ اس کا یہ ہوگا کہ صحابہ کرام متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی کمزور ہوئے، انہوں نے اسلام کی غیرت کا مظاہرہ کیا، ظاہر کیا، اس عمل کے باعث، اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اور رفعت یعنی بلندی کے مدارج یعنی درجوں پر بلند ہو گئے، اور ایمان کی زیادتی قرب کے مدارج میں زیادتی کے ساتھ متحقق ہوگی۔ ایمان کی زیادتی اسی وقت ثابت ہوگی جب کہ اللہ کے قرب کے جو درجے ہیں اس میں اضافہ ہو، تبھی تو ایمان کا اضافہ جو ہے ثابت ہوگا۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال کمال ایمان اور ساری چیزیں کتاب الایمان کے اندر آپ حضرات بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جن کا نقطہ نظر ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، تو ان کی نظر جو ہے ایمان مجازی پر محدود ہے، یعنی مجازی ایمان پر ان کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے، بس اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ قالو کا جو عطف ہے وقالو حسبنا اللہ، تو واو حرف عطف ہے تو قالو کس نے کہا، مطلب اس کا عطف جو ہے زادہم پر ہو رہا ہے، جن کا ایمان بڑھا انہوں نے کہا۔ حسب جو ہے حسبنا اللہ، تو حسب اصل میں مصدر ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی محسبونا وکافیونا، یہ جو ہے احسبہ سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ وہ اس کے لیے کافی ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محسب کے معنی میں ہے، یعنی جو کافی ہو اس کے معنی میں ہے، تو جواب یہ دیں گے کہ یہ اضافت کے باوجود معرفہ نہیں بنتا، جیسے ھذا رجل حسبک، جس طرح اس میں فاعل مضاف ہو کر معرفہ نہیں بنتا، تو یہ بھی اضافت کے باوجود معرفہ نہیں بنتا۔ وکیل ونعم الوکیل، وکیل وہ ذات ہے، وہ ذات ہے کہ امور یعنی معاملات جس کے سپرد کیے جائیں، حوالے کیے جائیں، یہاں مخصوص بالمدح، یعنی کیوں تعریف کی گئی، جس کی تعریف کی گئی وہ محذوف ہے، تو بول رہے ہیں جو ہوا ضمیر ہے، هو الوکیل۔ نعم الوکیل جو ہے جملہ انشائیہ ہے، اور حسبنا اللہ جملہ خبریہ ہے۔ یہاں جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر کیسے ہوگا، یہ مسئلہ علماء نحو میں مختلفی ہے، یعنی اس کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ تو ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ عطف جو ہے حکایت بیان کرنے والے کی طرف سے ہوا، جس کلام کی حکایت بیان کی گئی ہے اس میں حقیقت میں عطف نہیں تھا۔ تقدیر کلام یہ ہوگی، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، قالو حسبنا اللہ وقالو نعم الوکیل، یعنی ان لوگوں نے یہ قول بھی کیا اور وہ قول بھی، یہ بات بھی کہی اور وہ بات بھی کہی، جبکہ ظاہر بات یہ ہے کہ کلام محکی یعنی جس کی حکایت بیان کی جا رہی ہے اس میں جو ہے عطف موجود تھا، کلام محکی میں عطف موجود تھا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جبکہ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلام کیا تھا جب لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 پر یہ روایت موجود ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو یوں ذکر کرنا، قالہا مفرد ضمیر لانا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
ضمیر مفرد لانا اس بات کو بتاتا ہے کہ واو عاطفہ کلام محکی سے، یعنی جس کلام کی جس کی حکایت بیان کی جا رہی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر واو عاطفہ حکایت سے ہوتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں کہتے، یعنی اس انداز سے کہتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالہما ابراہیم، یعنی تثنیہ کی ضمیر ہما ذکر فرماتے، لیکن وہاں تو قالہا لے کر آئے، قالہا ابراہیم۔ تو بعض فضلاء نے اس بڑے لوگوں نے اس عطف کے بارے میں یوں وضاحت فرمائی ہے کہ ان کا قول حسبنا اللہ یہ ان کے قول اعتمدنا علی اللہ، یعنی اللہ پر ہم نے اعتماد کیا، اس سے کنایا ہے، یعنی حسبنا اللہ کا معنی یہ ہے۔ اور نعم الوکیل کا قول انا وکلنا امورنا الی اللہ سے کنایا ہے۔ نعم الوکیل کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میرے نزدیک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ وہ جملے جن کا اعراب میں کوئی محل نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، ان کا ایک دوسرے پر عطف کرنا صحیح ہوتا ہے، ان میں خبر اور انشاء کے فرق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی، یعنی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابی زوجنی ابن اخیہ ونعم الاب، یعنی میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کی، میرا باپ کتنا اچھا ہے، یعنی میرے چچا کے بیٹے سے میری شادی کر دی تو میرے والد کتنے اچھے ہیں۔ الحدیث، یہ پوری حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جو ہے اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ تو نعمہ کے لیے یہ ساری جو ہے تعویلات اور سارے اقوال ذکر کیے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 174 سورہ آل عمران۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ واپس آئے یہ لوگ، یعنی ان کے عزم اور توکل کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ فانقلبوا، واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کرتے رہے رضا الہی کی، اللہ رب العالمین کی رضا کی پیروی کرتے رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے، یعنی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، یعنی بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور فانقلبوا، وہ واپس پلٹے، تو یہ یہاں سے اس کی تشریح ہو رہی ہے فانقلبوا کی، ابھی تک ترجمہ سن رہے تھے آپ۔ وہ واپس پلٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، تو یہاں نعمت سے مراد ثواب کی کثرت ہے، یعنی ثواب کی کثرت کے ساتھ ایمان میں زیادتی، یعنی ثواب زیادہ ہونے کے ساتھ ایمان میں اضافہ، اور تجارت میں نفع کے ساتھ، یعنی تجارت میں فائدے کے ساتھ اموال میں زیادتی، یعنی مال میں زیادتی، اور عزت اور احترام میں زیادتی یعنی اضافہ ہے، کیونکہ وہ دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کے دشمن بزدل بن گئے، اور ان کی زیادتی کا تصور غزوہ بدر صغریٰ میں ممکن ہے، کیونکہ یعنی غزوہ بدر صغریٰ میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، چھوٹی جو جنگ بدر ہے، کیونکہ وہاں ہی صحابہ کرام بازار میں ٹھہرے تھے، تجارت کی اور نفع کمایا، جس طرح ہم نے ذکر کیا، جبکہ غزوہ حمراء الاسد میں کوئی تجارت نہیں ہوئی تھی۔ لم یمسسہم سوء، تو یہ جملہ جو ہے لم یصبہم میں فاعل سے حال ہے، یعنی اس حال میں کہ انہیں زخم اور قتل اور مال چھن جانے کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ،
دونوں جہانوں کی خیر پانے کی راہ ہے، جو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے دونوں جہاں میں یعنی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے کا راستہ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ جنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کا ثواب عطا فرمایا اور ان سے راضی ہو گیا؟ تو اس کلام سے انہیں جواب دیا گیا کہ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی مرضی کی پیروی کی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 588 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے لیے حسرت ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے گھروں کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے افسوس ہے اور ان کی رائے کی غلطی کا اظہار ہے کہ یہ لوگ محروم ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اگلی آیت کا نمبر 175، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس میں اشارہ سے مراد انما ذالکم الشیطان، تو اس سے مراد جو ہے نعیم اور ابو سفیان ہیں، یعنی جو تم کو ڈراتے ہیں۔ تو اس شیطان کون شیطان؟ یہ نعیم اور ابو سفیان یہ جو ہے یہ شیطان ہے، یہ تو الشیطان جو ہے خبر ہے اور اس کا ما بعد ان کی شیطانیت کا بیان ہے، یعنی بعد والا حصہ ان کی شیطانی کا بیان ہے، یا اس کا ما بعد جو ہے یعنی بعد والا حصہ اس کی صفت ہے، جس طرح اس شعر میں ہے، یعنی معرف باللام نکرہ کے حکم میں موصوف ہے اور ما بعد جملہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ شعر کیا ہے جو ابھی بتلایا ہم نے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، کہ میں ایک کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہاں پر معرف باللام نکرہ کے حکم میں موصوف ہے، محل استدلال اللئیم ہے، اللئیم سے استدلال کیا ہے جو نکرہ کے حکم میں ہے الف لام کے ساتھ معرفہ لیکن نکرہ کے حکم میں ہے، ما بعد اس کی صفت ہے، بعد والا حصہ اس کی صفت ہے، یا پھر شیطان جو ہے اس میں اشارہ کی صفت ہے اور اس کا ما بعد یعنی بعد والا حصہ خبر ہے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشار الیہ ان کا یہ قول ہو، یعنی ان کا یہ کہنا یہ مشار الیہ ہو، ان الناس قد جمعوا اور الشیطان اس کی خبر ہو، جبکہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہو، مضاف کو حذف کیا گیا ہو، یعنی یہ قول شیطان کا فعل ہے جو اس نے ان کے منہ میں ڈالا تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں اور تم ان سے خوف زدہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ۔ اولیاء، یہاں اولیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف جار کے حذف کی وجہ سے یعنی محذوف کرنے کی وجہ سے یہ منصوب ہو اور مفعول محذوف ہو، تقدیر کلام یوں ہو یخوفکم او باولیائہ، یخوف اولیاء کے بجائے جو ہے یخوفکم باولیائہ کے معنی میں ہوگا، یعنی حضرت ابی بن کعب کی قرات بھی اسی طرح ہے۔ سدی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی تمہارے دلوں میں عظمت پیدا کرتا ہے تاکہ تم ان سے خوف زدہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ، کیونکہ ابن مسعود کی قرات یہ ہے یخوفکم اولیاء۔ ان دونوں صورتوں میں اولیاء سے مراد ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ روایت جو ہے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 589 پر یعنی موجود ہے۔ ان کنتم مومنین وخافونی، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو، پس نہ ڈرو تم ان سے، کیونکہ اللہ تبارک فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرا کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ یہاں ضمیر منصوب پہلی توجیہ کی صورت میں، پہلی وضاحت کی صورت میں ناس جو ہے ثانی کے لیے ہوگی، دوسرے الناس کے لیے ہوگی مطلب ضمیر، اور آخری دونوں صورتوں میں اولیاء کے لیے ضمیر ہوگی۔
وخافونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، کیوں کہ میں انہیں تم پر غالب نہ کر دوں جس طرح میں نے احد کے روز کیا، احد کے دن کیا، کیونکہ غلبہ تو میری طرف سے ہی ہوگا، بس تم میرے حکم اور نہیں میں، یعنی کسی چیز سے روکنے میں میری مخالفت نہ کرو اور میرے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ خافونی اس میں جو ہے ابو عمرو نے وصل کی صورت میں یا متکلم کو باقی رکھا، جبکہ باقی قاری حضرات نے وصل اور فصل دونوں صورتوں میں حذف کیا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان کنتم مومنین، یعنی مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، کسی اور سے نہ ڈرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ جان لے کہ اگر ساری تمام امت تجھے نفع یعنی فائدہ پہنچانے پر اتفاق کر لے، جمع ہو جائے، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکے گی، فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، مگر اسی قدر، یعنی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ سب تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اس قدر، یعنی اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو قلم سے جو کچھ لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی ابواب القیامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 176۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ غمزدہ کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے جان عالم، آپ کو غمزدہ نہ کریں جو جلدی سے کفر میں داخل ہو جائیں، آپ کو غمگین نہ کرے جو جلدی سے کفر میں داخل ہو جائے، تو بے شک یہ لوگ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں سے کچھ بھی حصہ نہ رکھے، آخرت سے مطلب آخرت کی نعمتوں میں سے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ، نافع نے فعل کو باب فعال سے پڑھتے ہوئے یا کے ضمہ یعنی پیش اور زا کے کسرہ کے ساتھ، یعنی وَلَا يُحْزِنْكَ، یا کے زا کے زیر کے ساتھ وَلَا يُحْزِنْكَ پڑھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لَيَحْزُنُونِي اس کو بھی اسی طرح پڑھا ہے، اور جہاں بھی واقع ہوا باب فعال سے پڑھا ہے۔ تاہم یعنی اس کے ساتھ سورہ انبیاء میں لا يحزنهم الفزع مجرد پڑھا ہے، وہاں پر لا يحزن پڑھا ہے۔ ابو جعفر نے اس کے برعکس سورہ انبیاء میں باب فعال سے پڑھا ہے۔ باقی قرآن نے مجرد سے متن کے مطابق پڑھا ہے، ولا يحزنک، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ الذین ولا يحزنک الذین، تو الذین سے مراد قریش کے کفار ہیں، جبکہ دوسرے علماء نے کہا کہ وہ منافق ہیں، کفار کے غلبے کی صورت میں کفر میں جلدی کرتے تھے۔ یہی تعبیر زیادہ صحیح ہے، یہی مطلب لینا زیادہ صحیح ہے، یعنی ان کی کفر میں جلدی جو ہے تمہیں غمگین نہ کرے۔ اسلام اور مسلمانوں کو ان سے کچھ خوف نہیں، اس کی وجہ بعد میں بیان کی جا رہی ہے کہ یسارعون فی الکفر، کفر میں جلدی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ دوستوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ شیئا انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو شیئن جو ہے مفعول بھی اور مفعول مطلق دونوں کا احتمال رکھتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ اور نہ ہی منافق، یعنی منافق بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو کفار کے بارے میں رحم کے جذبات رکھتے ہیں، یعنی کفار کے بارے میں رحم دلی کرتے ہیں، وہ آپ کو غمگین کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، یرید اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ وہ اشقیاء پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو بدبخت پیدا کیے گئے، ان کے تعین کا مبدا، ان کے طے کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مضل کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت عطا کرتا ہے اور گمراہی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیا شقی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کفر کی طرف جلدی کی، تو یہ ان کا کفر کی طرف جلدی کرنا آپ کو غمگین نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ، یعنی ثواب سے تو محروم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 177، إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، ایمان کے بدلے میں، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر اپنا لیا، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کی بعثت سے قبل، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب آپ معجزات کے ساتھ تشریف لے آئے تو انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ وجہ دنیا کی حرص اور آپ کی ذات سے عناد بنی۔ وجہ کیا بنی؟ آپ کی ذات، دنیا کی لالچ اور آپ کی ذات سے دشمنی، یہی چیز جو ہے ان کے کفر اختیار کرنے کی وجہ بنی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور نہ خیال کریں کہ جو کفر کر رہے ہیں وہ لوگ، اور نہ خیال کرے جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کافروں کو کہ وہ اور زیادہ کر لے گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ ولا یحسبن، حمزہ نے سے تا کے ساتھ پڑھا ہے، ولا تحسبن، آپ گمان نہ کریں۔ خطاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا کہ آپ کافروں کے بارے میں یہ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ کریں، اور اشارتاً گفتگو کفار سے ہوگی، یعنی اشارے میں کافروں سے بات چیت ہوگی، کیونکہ گمان وہی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ یا خطاب ہر گمان کرنے والے کو ہے، جو بھی گمان کرے گا کافروں کے بارے میں اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں۔ باقی قرآن یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑا ہے، تو جمہور کی قرات کے مطابق فعل کا فاعل الذین کفروا ہے۔ ولا یحسبن، گمان نہ کرے وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو یعنی لا یحسبن کا فاعل الذین کفروا بن جائے گا۔ انما نملی لہم، انما سے جملہ مفعول بھی ہے جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، برابر ہے۔ املا کا معنی نملی یہاں پر آیا ہے، انما نملی لہم، مہلت دینا، املا کا معنی مہلت دینا اور عمر کو لمبا کرنا، اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ وہ حمزہ کی قرات کے مطابق الذین کفروا مفعول بھی ہوگا، اور ما بعد یعنی بعد والا حصہ اس کا بدل ہوگا، جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، یا دو مفعولوں میں سے ایک میں مضاف کو محذوف مان کر اسے مفعول ثانی بنائیں گے۔ معنی پھر یہ ہوگا کہ آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ایسے افراد جنہیں مہلت دینا ان کے حق میں بہتر ہے، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کی حالت کو گمان نہ کرے کہ انہیں مہلت دینا ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس میں اس انما کے اندر ما جو ہے مصدریہ ہے،
قاعدے کے مطابق مناسب یہ تھا کہ اسے الگ لکھا جاتا، لیکن مصحف عثمانی میں کیونکہ اکٹھا یعنی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے۔ انما کو قاعدہ تو یہ ہے کہ الگ الگ لکھا جاتا، لیکن مصحف عثمانی میں کیونکہ یعنی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ خیر لانفسہم انما نملی لہم انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم۔ اب یہ انما نملی لہم یہ جملہ مستانفہ ہے، اور ما قبل حکم کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی اس سے پہلے جو حکم آیا اس کا سبب بتا رہا ہے کہ بھئی ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ تو کس وجہ سے مہلت دیتے ہیں؟ اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں۔ لیزدادوا اسما، یہ لام جو ہے لام ارادہ ہے، مشیت کا یعنی چاہت کا ہے معاملہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہ آیت اصلح للعبد اور معاصی کے ارادے یعنی بندے کی اصلاح اور معاصی یعنی جو بھی گناہ کے ارادے ہوتے ہیں، دونوں مسئلوں میں معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اس میں لام عاقبت ہے، لام ارادہ نہیں۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، عطا نے کہا کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ عرض کی گئی یعنی پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون سب سے برا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل برے ہوں۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن ندا کرنے والا، آواز دینے والا ندا کرے گا، آواز دے گا، 60 سال عمر کے لوگ کہاں ہیں؟ یہی وہ عمر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ۔ امام بیہقی نے اسے شعب میں روایت کیا، سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 179 179۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، یعنی اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، یعنی ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ وما کان اللہ لیطلعکم، نہیں ہے اللہ کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، یعنی اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع دے دے غیب پر۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کے علم کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ پھر سے اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آگاہ کرے، باخبر کرے تمہیں غیب پر، البتہ یعنی لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کے علم کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ لیا ذرا ما کان اللہ لیا ذرا میں لام جو ہے نفی کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب علی ما انتم علیہ، یعنی ابھی جس حال میں تم ہو، یعنی مخلص منافقوں کے ساتھ، یعنی جو پکے منافق ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یہاں خطاب جو ہے مخلص
اور منافق لوگوں کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپس میں ملے ہوئے تھے، مخلص اور منافق، یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو اخلاص والے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو نفاق والے تھے، تو دونوں ساتھ میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ تم دونوں کو مطلب اسی حالت پر رکھے، یعنی ملا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناپاک کو پاک سے الگ کرنا چاہتا ہے، خبیث حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو یمیزہ اب اس میں جو ہے حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورہ انفعال میں باب فعال سے حتی یمیزہ پڑھا ہے، مطلب یا پر ضمہ اور میم پر کسرہ، یا کے اوپر پیش میم کے نیچے زیر کے ساتھ یمیزو پڑھا ہے۔ باقی قرآن نے مجرد سے یا کے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ یمیزہ پڑھا ہے۔ اس وقت یہ ماذا یمیزو سے مشتق ہوگا، وہاں سے بنے گا، یعنی وہ جدا جدا کر دے، الگ الگ کر دے۔ خبیث سے مراد کافر ہے اور طیب سے مراد مومن ہے، طیب سے مراد ایمان والے۔ یا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کریں گے، وحی نازل فرمائے گا، جس طرح اس ارشاد میں ہے کہ یحذر المنافقون ان اللہ مخرج ما تحذرون، منافقین ڈریں گے، یا احد جیسے واقعات کے ساتھ انہیں الگ کر دے گا، کیونکہ غزوہ احد میں منافقین جو ہے مومنوں سے الگ ہو کر ممتاز ہو گئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمیز کر دینے پر۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمیز دینے سے پہلے، فرق کر دینے سے پہلے تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم منافقوں کو مومنوں سے پہچان سکو۔ علی الغیب، لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ وقتاً فوقتاً بعض ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے غیب کی اطلاع کے لیے چن لیتا ہے، کہ وہ بعض علوم غیبیہ پر وقتاً فوقتاً یعنی وقت کے اعتبار سے اپنے رسول کو مطلع کرتا ہے، اطلاع کرتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فراست کے ساتھ، فراست کی روشنی کے ساتھ منافقین پر مطلع فرمایا، یعنی منافقین کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ اسی کے مثل یعنی اسی طرح سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، تو اسی کے مانند جو ہے سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ہم نے علم غیب پر اطلاع کی بحث جو ہے اس آیت کے ضمن میں کی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کے اندر علم غیب پر اطلاع کی جو تفصیلی بحث ہے وہ اس آیت کے ضمن میں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سدی کا قول ہے کہ میری امت مجھ پر مٹی کی صورتوں میں پیش کی گئی ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر آپ کی اولاد پیش کی گئی، ان میں سے جو مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور جو انکار کرنے والے تھے سب کو میں نے پہچان لیا۔ یہ بات منافقین تک پہنچی تو استہزاء کرتے ہوئے یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان یہ ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے انہیں بھی جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پہچانتے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پہچانتے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، یعنی اللہ کی تعریف کی، اور پھر فرمایا اس قوم کا حال کیا حال ہوگا جس نے میرے علم کے بارے میں طعن کیا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے جو تمہارے اور قیامت تک کے امور میں سے ہوگا، مگر میں تمہیں اس بارے میں آگاہ کروں گا، باخبر کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ اٹھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کے رب اور اسلام کے دین اور قرآن کے امام اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔
آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ پھر آپ ممبر سے نیچے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پر یہ روایت موجود ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس روایت پر مطلع نہیں ہوا، مطلب یہ روایت کی اطلاع مجھے نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے، درست ہے، تو آیت کے ساتھ اس کی مناسبت کی صورت یہ ہوگی، یعنی آیت کے ساتھ اس کو ملانے کی صورت یہ ہوگی کہ آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجتبی اور غیب پر مطلع ہونے کی صراحت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے جانے اور غیب پر باخبر ہونے کی صراحت ہے، وضاحت ہے، جبکہ حدیث میں منکرین کے قول کا رد ہے، انکار کرنے والوں کے قول کا رد ہے۔ آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، یعنی اس کے اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کو اس خدا داد یعنی خدا کے دیے ہوئے علم میں شریک کریں۔ آپ تمہارے کفر کو جانتے ہیں لیکن معرفت میں مجتبی یعنی خاص ہونے کی وجہ سے اپنا علم ظاہر نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کفر کو جانتے ہیں لیکن معرفت میں خاص ہونے کی وجہ سے اپنا علم ظاہر نہیں کرتے۔ تو فآمنوا باللہ ورسولہ، اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر تاکہ ذلیل و رسوا نہ ہو۔ یعنی اگر تم اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور نفاق اور معاصی یعنی گناہ سے بچو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا، اس میں جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، یعنی یہ گمان نہ کرے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال، سیطوقون ما بخلوا، جس طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ یحسبن کو حمزہ نے حضرت امام حمزہ نے تا کے ساتھ پڑھا ہے، تحسبن پڑھا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوگا یا ہر اس شخص کو جو گمان کرتا ہے۔ باقی قراء نے اسے یا کے ساتھ پڑھا ہے، غائب کی صورت میں فاعل کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹے گی یا جو بھی گمان کرتا ہے اس کی طرف لوٹے گی۔ یبخلون یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں، یہ مضاف کے مقدر ماننے کے ساتھ مفعول اول ہوگا۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، ولا تحسبن بخل الذین، ان لوگوں کے بخل کو آپ گمان نہ کریں تاکہ دونوں مفعولوں کی مطابقت ہو جائے۔ ہوا خیرا لہم، یہ جو ہے ہوا ضمیر فصل ہے، خیرن جو ہے مفعول ثانی ہے۔ جمہور کی قرات کے مطابق یہ بھی جائز ہے کہ اس میں مفعول جو ہے اس میں موصول فعل کا فاعل ہو اور مفعول اول محذوف ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل ہوا یہ مفعول اول ہو، جسے ضمیر منصوب کی جگہ رکھا گیا ہے۔ ہر تقدیر یعنی مقدر ماننے کی صورت میں معنی یہی ہوگا کہ جو زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں مال عطا کرنا، مال دینا ان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ تقدیر سیطوقون ما بخلوا کے زیادہ موافق ہے۔ ہوا جو ہے ہوا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال عطا کرنا یا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا۔ آیت جو ہے مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن مسعود اور ابو وائل اور شعبی اور سدی نے یہی کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز
اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے۔ قیامت کے روز اس کا وہی مال اس کا طوق ہوگا، پھر وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابھی اوپر ایک لفظ گزرا ہے کہ وہ قیامت کے دن، یعنی جو شخص جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا وہی مال اس کا طوق ہوگا، پھر وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا۔ تو بانچھیں کا جو لفظ ہے تو یعنی دونوں ہونٹ کا جو کونا ہوتا ہے تو اس کو پکڑے گا، مطلب یعنی دونوں ہونٹ کے درمیانی حصے کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کوئی آدمی ہو جس کے پاس اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں ہو اور وہ ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کے یہی مال جو ہے زیادہ بڑے اور زیادہ موٹے ہو کر آئیں گے اور اپنے کھروں کے ساتھ اس مالک کو، اس کے مالک کو جو ہے روندیں گے، کھندلیں گے مطلب، اور اسے سینگوں سے ماریں گے۔ جب آخری جانور آئے گا تو پھر پہلے کو لوٹایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور نبوت کو چھپایا۔ یہاں بخل سے مراد علم کا چھپانا ہے، اور سیطوقون ما بخیلوا سے مراد یہ ہے کہ ان کے بوجھ اور گناہ ان پر لادے جائیں گے، گناہ اور ان کا بوجھ اور گناہ جو ہے ان پر لادے جائیں گے۔ یہ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 پر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد وہی باقی رہے گا، مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی۔ تو یعنی مطلب یہ کہ مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد وہی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ وہ مرتے ہیں اور اموال چھوڑ جاتے ہیں، یہ لوگ تو مرتے ہیں اور مال چھوڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ورثہ میں سے یا کسی اور کو جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، ان کے لیے حسرت اور سزا ہی باقی رہ جاتی ہے، افسوس اور سزا باقی رہ جاتی ہے۔ تو پھر وہ کیوں بخل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے؟ ابن کثیر اور ابو عمرو نے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا، بما یعملون، غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی تعملون کے بجائے یعملون پڑھا ہے، اور ضمیر الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ باقی قرآن نے اسے تا کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قرآن نے اسے تا کے ساتھ پڑھا ہے، تعملون پڑھا ہے۔ خطاب جو ہے تمام لوگوں کو ہے، یا الذین یبخلون سے بطور التفات یعنی متوجہ ہونے کے طور پر مخاطب کا صیغہ ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اعمال سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس لیے وہ جزا عطا فرمائے گا، بدلہ دے گا۔ محمد ابن اسحاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک خط بنو قینقاع کی طرف بھیجا، جو یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع۔ تو ایک قبیلہ تھا جس میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ایک خط بھیجا بنو قینقاع کی طرف، اور اس خط میں جو ہے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، بلایا، دعوت دی گئی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز یعنی ایک دن ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے، جو بھی ان کے پڑھنے پڑھانے کی جگہ تھی وہاں گئے۔ وہاں آپ نے بہت زیادہ یہودی دیکھے جو ایک آدمی کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی کے پاس میں اکٹھے تھے، جسے فقاس بن عازورہ کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی علماء میں سے تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور یہودی عالم بھی تھا جسے اشیاء کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فخاص سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، قسم بخدا، یعنی خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لائے ہیں جسے تم اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہو، بس تم ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، وہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، تمہارے لیے ثواب کئی گنا فرمائے گا، یعنی کئی گنا ثواب جو ہے بڑھا دے گا۔ فخاص نے کہا کہ ابو بکر کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اموال سے یعنی ہمارے مالوں میں سے قرض مانگ رہا ہے؟ قرض تو فقیر غنی سے مانگتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ مالدار سے قرض مانگتا ہے۔ اگر تم جو کچھ کہتے ہو وہ حق ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہوا اور ہم غنی ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ربا سے منع کرتا ہے، سود سے منع کرتا ہے اور ہمیں زیادہ دیتا ہے، یعنی سود سے تم کو روکتا ہے اور ہم کو تو سود بہت دیتا ہے۔ اگر وہ غنی ہو تب بھی ربا نہیں دے گا، اگر وہ بے نیاز ہو تب بھی جو ہے ربا یعنی زیادہ نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ گستاخانہ بات سن کر غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے اور فخاص کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، تماچا اس کے گال پر مارا۔ اور کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا یعنی کچھ وعدہ وغیرہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فخاص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو آپ کے ساتھی ابو بکر نے کیا کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی فخاص حضور کی بارگاہ میں جو آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کے ساتھی ابو بکر نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اس عمل کی کیا وجہ بنی، یعنی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یعنی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ کے دشمن نے بہت بڑی گستاخی کی، اس نے یہ گمان کیا یعنی یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور یہ غنی ہے۔ تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ مار دیا۔ فخاص نے اس بات کا انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخاص کا رد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی بات کو سچ کہتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں تلاوت کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہو تو اللہ اسے معاف عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں، 181 سے اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔